حضور نے فرمایا ہاتھ سے برائی کو روکا جائے، پھر دوسرے نمبر پہ زبان سے، پھر تیسرے نمبر پہ اپنے دل سے۔ اسی طرح بندوں کے بھی 3 درجے ہیں۔ جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صاحب اقتدار ہیں، وہ آپ کی گورنمنٹ ہے، وہ آپ کے حکمران ہیں، وہ آپ کے علاقے کا تھانے دار ہے، وہ آپ کے علاقے کا مجسٹریٹ ہے، وہ آپ کے علاقے کا چیئرمین ہے جو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روکتا اور برائی برائی رہتی ہے، ظلم ظلم رہتا ہے، جبر جبر رہتا ہے، قہر قہر رہتا ہے، عزت لوٹنے والے بڑے مزے سے عزت لوٹتے ہیں، چوری کرنے والے بڑی خوشی میں چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارنے والے بڑی موج میں ڈاکے مارتے ہیں، اور تھندار ان کو پکڑتا نہیں ہے، چیئرمین ان کو پکڑتا نہیں ہے، حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، تو پھر گناہ کرنے والے صرف گناہ گار نہیں ہوں گے، بلکہ جو ان کے مددگار ہیں جو کر سکتے تھے وہ بھی کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ دوسرا درجہ ہے زبان سے بولنے والے۔ آپ اس کو عالم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مولوی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو شیخ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو استاد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو خاندان کا بڑا آدمی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے محلے کا پنچایتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کئی درجے ہیں، کئی قسمیں ہیں جو زبان سے کہنے والے ہیں۔ اگر وہ زبان سے نہیں کہتے، ان کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور وہ اس لیے چپ کر جاتے ہیں کہ یہ بندہ نارنج ہو جائے، وہ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مجھ سے سلام کلام نہ چھوڑ دے، یا یوں سمجھ لیں کہ ابھی عید گزری ہے تو وہ بندہ، مولوی صاحب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ہے تو چبڑ مار رہا، لیکن میں نے اس کو غلط کہنا نہیں ہے، اس نے مجھے 1000 روپیہ 2000 روپیہ 5000 روپیہ اس نے مجھے عیدی دی تھی، اگر میں اس کو غلط کہوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ مجھے کوئی بینیفٹ نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صاحب جو کہہ سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کہا، وہ بھی اس مجرم کے سپورٹر بن گئے ہیں، اس مجرم کے سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے نا، جب کسی کے گھر چوری ہوتی ہے تو سارا محلہ اکٹھا ہوتا ہے اور جا کے اس کو کہتا ہے بھائی صبر کر، چوری ہو گئی صبر کر، قتل ہو گیا، تو سارا علاقہ جا کے اس کے باپ کو اس کی ماں کو دلاسا دیتا ہے جی صبر کریں آپ کا بچہ قتل ہو گیا۔ اگر وہ سارا محلہ جو مظلوم کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے، وہی سارا محلہ اور وہ سارا علاقہ اگر ظالم سے لڑ پڑے تو کیا ظلم ختم نہیں ہوتا؟ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ظالم کو کچھ نہ کہنا یہ بھی منافقت ہے۔ آپ اس ظالم کے خلاف بھی کھڑے ہوں، آپ اس شاطر کے خلاف کھڑے ہوں، آپ اس بدبخت کے خلاف کھڑے ہوں کہ جس نے یہ ظلم کمایا۔ پھر تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو عام پبلک ہے، وہ کم از کم گناہ کو دل میں برا سمجھے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھے کہ یار یہ غلط ہے، وہ یہ تھپا نہ لگاتے رہیں اور یہ غلاف نہ اوپر دیتے رہیں اور نہیں جی چلتے ہی ایسے ہے، نہیں جی ہوتے ہی ایسے ہے، نہیں جی اب رواج یہ بن گیا ہے۔ اگر رواج غلط بن گیا ہے تو اس غلط رواج کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ اس غلط رواج کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ تو ایسے لوگ جو برائی دیکھتے ہیں اور برائی کو روکتے نہیں ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔